مگر دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کو جمہوریت کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ آپ کو اپنا ملٹری انسٹالیشنز یا یادگار شہداء پہ حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہو. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا یونائٹڈ کنگڈم میں اگر آپ ان کا MI6 کا دفتر پہ حملہ کرے وہ آپ کو ویلکم کریں گے؟ کیا اگر امریکہ پہ پینٹاگون پہ یا لینگلی پلے یا وائٹ ہاؤس کی طرف ہم داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو چھوڑیں گے؟ یہ نہ پوچھے کہ چین میں یا مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا اگر آپ اس قسم کے اداروں کو سیاسی نشانہ بنائیں اور اس کے بعد ان پہ حملہ کریں. جناب اسپیکر، جو ریاکشن آیا ہے اس سیاست نہیں، اس دہشت گردی پہ ریاست کی طرف سے، قوم کی طرف سے، یہ تو نیچرل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایموشنل ہیں. اگر آپ ہمارا یادگار شہداء پہ حملہ کریں گے تو ہم ایموشنل ہی ہوں گے. یہ جو ایک مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سیاسی بنیادوں پہ پھیلایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو نہ جمہوریت میں کل تک یقین رکھتے تھے، نہ انسانی حقوق پہ کل تک یقین رکھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہمارا آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اب وہ اسی آئین اور اسی انسانی حقوق اور اسی جمہوریت کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم تو کل بھی اسی جمہوریت کے ساتھ تھے، اسی آئین کے ساتھ تھے، اور ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے ساتھ سیاسی انتقام کسی چیز کے نام پہ ہو رہا ہو تو ہم وہ نہیں چاہیں گے، لیکن ہم اتنا بھی بے وقوف نہیں ہیں کہ اگر وہی لوگ جس آئین کو نہیں مانتے تھے، اس انسانی حقوق کو نہیں مانتے تھے، جو اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے تھے، اس جمہوریت کو نہیں مانتے تھے، اب ان کو ایگزامپلز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مئی 9 کا آپ جو ہے اب آپ ہم سے احتساب نہیں، ریکنسیلیشن کرو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو اور وہ لوگ جو اس واقعے میں شامل تھے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی ہے، میں فلور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر. جہاں تک ملٹری کورٹس کا سوال ہے جناب اسپیکر، ہم تو جب وزیر اعظم عمران خان ہمارا سویلینز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناتے ہوئے ملٹری کورٹس کا نشانہ بناتے تھے تو تب ہم ان کے خلاف تھے. جب ملٹری کورٹس آئینی طور پہ بنے تھے دہشت گردی پہ فوکس کرنے کے لیے، مگر دہشت گردی کے فوکس کے بجائے وہ سیاسی فوکس ہونا شروع کر دیے تھے، تو ہم اس امینڈمنٹ کے خلاف ہو گئے تھے. مگر اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوں گے، اگر یادگار شہداء پہ حملہ ہوں گے، اگر ان ادارے پہ حملے ہوں گے جس کو آپ کو قانونی طور پہ اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کا تصویر لو، اگر وہ قانون میں وہ شک موجود ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر آپ کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر پائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے، مگر اس ملک میں صرف تب جمہوریت چل سکے گا جب سیاسی جماعتوں بن کے کام کریں. اگر سیاسی جماعتوں نے دہشت گردوں کے ٹیکٹکس اپنانا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ the rule of law should be, the writ of the state should be established. نہ میں لوئر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون سا
وائلیشن پہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ آ جاتا ہے, کون سا وائلیشن پہ ملٹری ایکٹ آ جاتا ہے, کون سا وائلیشن پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ آ جاتا ہے. وہ تو لائرز جانے اور کورٹس جانے. مگر میں اس چیز کا مذمت کرنا چاہ رہا ہوں, جو غیر جمہوری سیاستدان جو 30 سال غیر جمہوری سیاست کرتے آ رہے ہیں, صرف تب ان کو جمہوریت یاد آتی ہے جب وہ ہمارا جنا ہاؤس اور GHQ پہ حملہ آور ہو چکے ہیں. I believe it's too little too late, Janabi Speaker. It is the responsibility of the Parliament, of the government, of the judiciary especially, to establish the rule of law of Pakistan, to establish the writ of the state of Pakistan. ورنہ تو پھر آپ وہ تالا لگا دیں. اگر یہ اجازت مل جائے سیاسی جماعتوں کو کہ آپ اپنے یا کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی گروپ کو کہ آپ اپنے ہی اداروں پہ اس قسم کے حملے کر سکتے ہیں اور قانون آپ کا نہیں پوچھا جائے گا, تو آپ پھر یہ ملک نہیں چل سکے گا. اور نہ ہمارا کریڈیبلٹی بحال ہوگا, نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی بحال ہوگا. اور اگر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بحال نہیں ہوگا جناب اسپیکر, تو ہمارا اکنامک سٹیبلٹی یا اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ تو بالکل ہی بحال نہیں ہو سکے گا. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر, جہاں اپوزیشن کا کردار ہے, اپوزیشن کا ضرورت ہے, مہذب اپوزیشن کا ضرورت ہے, سیاسی اپوزیشن کا ضرورت ہے, جمہوری اپوزیشن کا ضرورت ہے, تاکہ یہ نظام صحیح طریقے سے چل سکے. غیر ذمہ دارانہ اپوزیشن کا نقصان پہنچاتا ہے. اور میں آن ریکارڈ ہوں, میں بار بار اس فلور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے مئی 9 کے بعد 3-4 دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی کا اظہار کرے, مزاحمت کرے, معافی کرے. مگر اس لیے کہ ان کا قائد ضد پہ کھڑا ہوا ہے, اپنا انا کی وجہ سے اپنے پارٹی کو بند گھڑی میں دھکیل دیا گیا ہے, وہ نقصان تو اب وہ بھگتے. مگر ہم سب پہ ایک ذمہ داری بھی ہے, باقی سیاسی جماعتوں پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ خان صاحب نے یہ جو بند گلی کا بندوبست کیا ہے اپنا جماعت کے لیے, اس بند گلی میں ہمارا پوری جمہوری نظام نہ دکھیلا جائے, اور اس کا نقصان صرف ان تک محدود رہے جو غیر جمہوری پوسٹ فیکٹ پالیٹکس میں انگیج تھے. اور اس کا نقصان ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو کنسنسس ہے, جو ایک ہی راستہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے, اس کا نقصان ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی, براڈر ڈیموکریٹک جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس پہ نہ. اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا. ہمیں نہ صرف اکنامک سٹیبلٹی کا روڈ میپ پیش کرنا ہے, مگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بھی روڈ میپ پیش کرنا ہے. اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کا روڈ میپ پیش کرنے کے لیے ہمیں ایک بیر منیمم کنسنسس نہ صرف اتحادی جماعتوں میں سے, مگر جو اپوزیشن کے جو ریکنسائلیبل سیاستدان ہیں ان میں سے بھی ایک بیر منیمم پولیٹیکل کنسنسس اسٹیبلش کرنا ضروری ہے. الیکشن کا جو روڈ میپ ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آنا ضروری ہے, تاکہ ہم سب مل کے نہ صرف اپنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, مگر اس ملک کو اگر ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے تو اس جو بھی آگے جا کے نظام ہوگا, جو بھی اس کا میک اپ ہوگا, اس میں ایک ذمہ دار رول ہے حکومت کا, ایک ذمہ دار رول ہے اپوزیشن کا, ایک ذمہ دار رول ہے باقی اداروں کا. اور جب تک ہم اس تقسیم کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں, جو ہمارا سیاست کو تقسیم کروایا گیا ہے, جو ہمارے باقی ادارے کو بھی تقسیم کروایا گیا ہے, جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں یا کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے, تو پھر ہمارے لیے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. یہی میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا جناب اسپیکر, اس لیے دیر ہو چکے ہیں. آخر پوائنٹ جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جہاں ہم پالیسی پوائنٹس پہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, سیاسی شاید ایک نظریہ کسی ایک چیز پہ کسی ہمارے جماعت کا یا کسی ہمارے اتحادی کے درمیان ہو سکتا ہے, وہ بنیادی اصول جو پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور 2006 میں قائم کیا تھا, اگر پورا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اسپرٹ ہے اس کو ہم نے
پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی خاطر ہمارا ایکسپیرینس کی وجہ سے ہر صورت میں قائم رکھنا ہے، کچھ وہی وہ جڑ ہے، اور دیٹ از دا فاؤنڈیشن، وہی بنیاد ہے جس پہ ہم نہ صرف ایک ترقی یافتہ مگر ایک پولیٹیکل اسٹیبل پاکستان بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بجٹ اور سیاست کے پوائنٹس ہیں اور میں اس پہ مکمل ہو چکا ہوں، مگر ایک پوائنٹ پہ مجھے اب ضرور بات کرنا پڑے گا، اس لیے ڈیفنس منسٹر صاحب نے ذکر کیا تھا جو یو ایس اور امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا جو تفصیلی بیان ہے اور جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو فارن آفس کی طرف سے پرنٹ کیا جائے گا۔ میرا ایک دو آبزرویٹری نوٹس ہے اس کا جمع ہونے سے پہلے کہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی سیاست سے تھوڑا سا دور رہے اور ہم اپنے ہی اوپر فوکس کریں۔ ہم نے انٹرنلی دیکھنا ہے اور اپنے جو سارے ایشوز ہیں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک مسئلے کے جو ایشوز جس کا میں نے نشاندہی کیا ہے، ان کو ہم نے ضرور پہلے ان کو درست کرنا پڑے گا، پھر ہم دنیا بھر میں اپنے جو انٹرنیشنل ٹارگٹس ہے وہ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ I don't believe there's any reason for Pakistan to be insecure about its relationship with the world or its bilateral partnership with America or as a result of the cooperation or the increasingly close cooperation between the United States and انڈیا۔ پاکستان تو کل بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا تھا اور آج بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اپنے ہی طور پہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم اپنی وجہ سے، اپنے عوام کے فائر شوق کی وجہ سے، ناٹ اس لیے کہ امریکہ اور یو ایس کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی ٹیررزم کا ذکر ہوا تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کوئی ایکشن لے گا۔ جناب اسپیکر، ہم پاکستان اس دہشت گردی کا جو جنگ ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ متاثر پوری دنیا میں۔ آپ امریکہ کے کیجولٹیز، افغانستان، ایران کو اکٹھا کر کے بھی گنوا دیں، آپ بھارت کے سارے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں ان کو آپ جمع کر دیں اور پاکستان کا کیجولٹیز کو گنوا دیں تو ہم سب سے آگے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں؟ ہم تو اپنا ہی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے، اپنے عوام کی مستقبل کی وجہ سے اس نہ صرف دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی اپنی عوام کے مینڈیٹ پہ، جب 2008 میں ہم حکومت میں آئے تو ہم نے اس ایشو کو نہ صرف اٹھایا پر ہم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو شکست بھی دلوایا، اور ہمیں ماننا پڑے گا، ہم چاہے یا نہ چاہے، کہ خان صاحب کے کچھ پالیسیز کی وجہ سے اب ہم پیچھے دکھیل دیں گے، اور ایک بار پھر یہ ایشو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ اب یہ مسئلہ آج ہمارا ہے، خدا نہ خواستہ کل کسی اور ملک کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی وجہ سے اپنے ہاں امن کو قائم کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کریں،